بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. اور وہ اس میں چیختے چلاتے رہیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکالیے تاکہ ہم نیک اعمال کریں. گناہ سے ہٹ کر جو پہلے کیا کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی تو آیا تھا. لہذا اب مزہ چکھو، ظالموں کے لیے اب یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ سورہ فاطر کی 37ویں آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت سے بات چل رہی تھی کہ کفار جو انکار کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کی بات کو، اللہ کے پیغام کو نہیں مانا تھا اور رسولوں کو کی تکذیب کی تھی، تو اس کی پاداش میں ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا. جہنم میں، دوزخ میں جانے کے بعد جب عذاب کو دیکھا انہوں نے تو چیخنے اور چلانے لگے اور رونے اور گڑ گڑانے لگے اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ ہمیں یہاں سے نکالیے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اب وعدے وعیدیں ہو رہی ہیں، اب اقرار کیا جا رہا ہے کہ ہم کو یہاں سے نکالیے، ہم آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. ہم جا کر باہر بہت اچھا عمل کریں گے، جیسا پہلے کیا کرتے تھے اس کے خلاف کریں گے. پہلے جو بد عمل کرتے تھے اب اچھا عمل کریں گے. بولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون. سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. اگر ان کو دوبارہ باہر نکالا جائے گا تو وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اور پھر سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، کیسا سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. یعنی آپ کاش کہ دیکھتے ہوتے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجرمین کو کہ کیسے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور اقرار کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے دیکھ لیا اے رب، ہم نے سن لیا اور ہم نے اب یقین کر لیا، اب یقین کرنے والوں میں سے ہیں. اب آپ ہم کو یہاں سے نکالیے، ہم جو عمل کیا کرتے تھے اس کے برخلاف بہت اچھا اور نیک عمل کریں گے. یہ اقرار اس وقت وہ کریں گے. مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ان مجرمین کا حال بیان کیا ہے اور یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ بات غلط ہے. اب ان کو کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا ہم نے تم کو ایک مہلت عمر نہیں دی تھی کیا تاکہ تم اس میں کچھ محنت کر سکو، کچھ کام کر سکو اور ہماری رضا جوئی حاصل کر سکو. یہ مہلت عمر کے تعلق سے مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہیں. بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ 60 سال کی عمر ہے، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ کسی کو جوانی میں بلا لیا جاتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں. کوئی کہولت کی عمر کے بعد فوت ہوتے ہیں، کوئی بڑھاپے کے بعد فوت ہوتے ہیں. تو جس کو جو بھی مہلت عمر مدت دی جاتی ہے وہ مدت ہی میں اس کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی عقل اور تمیز دیتے ہیں کہ وہ کم از کم اپنی زندگی میں جو مدت عمر اس کو دی جاتی ہے اپنے رب کو اور اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکے. اتنا تو اس کو تمیز دے دی جاتی ہے اور اپنے رب کی رضا جوئی کر کے اپنے زندگی کا مقصد بنا لے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی وہ اپنی عمر کو ضائع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں کچھ کر سکتے، حق کو پہچانتے، اور تم اگر تھوڑے سے غور و فکر کرتے، سوچ و وچار کرتے تو تمہیں حق نظر آ سکتا تھا. تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسا کرنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا تھا؟ اپنے نبیوں کی باتوں کو تم نے کیوں نہیں مانا تھا؟ پھر ان سے سوال کیا جائے گا وجاءکم النذیر، جبکہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں ڈرانے کے لیے. جو بات نہیں مانتے ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا تمہارے اوپر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو آپ ہدایت اور نصیحت کیا کرتے تھے لوگوں کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے منبر و محراب کے جو وارث ہوئے وہ علماء کرام اور پھر ان کے جانشین جو ہوئے ہادی، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک. اور ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ تمام لوگ تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے،
تم نے اپنے عقل اور شعور کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اپنی جو عمریں تم کو دے دی گی اس میں جو ہے تم نے اچھا کام کیوں نہیں کیا؟ ان کی بات کو تم نے کیوں نہیں مانا؟ یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ اور نذیر جو ہے ایک طریقے سے یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب بچپنے سے لے کر جوانی تک جاتا ہے اور جوانی سے بڑھاپے تک، تو اس میں جو تغیرات اور جو تبدیلیاں اس کی ذات میں آتی رہتی ہے اور اس کے ماحول میں، اس کے اطراف و اکناف میں جو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، وہ خود بھی اس کے لیے ایک نذیر ہے۔ جیسا کہ ایک انسان بچپن سے جوانی میں جاتا ہے تو کیسی کیسی تبدیلیاں اس کے پاس آتی ہیں، یہ کون ہے تبدیلی کرنے والا، اور یہ نذیر ہے اس کے لیے، یعنی متنبع کرنے والی انسان کو۔ دیکھو تم ایک حالت میں نہیں ہو، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری حالت سے تیسری حالت، اور پھر جوانی کے بعد بڑھاپے میں جب جاتا ہے تو اس کے خواہ کمزور اور اس کے جو ہے بال سفید، یہ سب چیزیں اس کو متنبع کرتی رہتی ہیں کہ دیکھو تم جو ہے کس طرف جا رہے ہو، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تمہیں ایک دن یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ نذیر اس کے لیے یہ بھی نذیر بن سکتا ہے، اور پیغمبر تو نذیر ہوتے ہی ہیں، تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، لہٰذا اب انکار حق کا مزہ چکو، ظالموں اور مشرکوں اور کافروں کے لیے یہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تمہارے لیے کوئی مہلت عمر نہیں ہے، اور اب تم کو جو ہے یہاں سے واپس جانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی راستہ ہے، آ جانے کے بعد واپس جانے کا یہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا ہی میں تم کو جو ہے موقع دیا گیا تھا اور تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا اور اس کو ضائع کر لیا۔ اس کے تعلق سے سورہ احقاف میں ایک بہت پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو کیسی بہترین دعائیں کرتا ہے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس میں جو ہے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 40 سال کا کیا ہے، یعنی 40 سال کی عمر بڑی یعنی ایسی پختہ عمر ہوتی ہے انسان کی کہ وہ عمر میں آنے کے بعد انسان کے پاس پوری میچورٹی آ جاتی ہے، اور اگر اس کی عمر میں آنے کے بعد بھی اگر وہ جو ہے اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں سدھارتا ہے اور جو ہے ٹھیک نہیں ہونا چاہتا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اسے موقع نہیں ملتا عام طور پر۔ اس لیے 40 سال کی عمر کا تذکرہ یہاں پر ایک ہی بار آیا ہے قرآن میں، اور وہ دعا ایسی پیاری دعا ہے کہ وہ خود اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں اچھے بہترین عمل کروں، اور جو ہے آپ نے جو مجھ پر نعمتیں دی ہیں، مجھ کو نعمتیں عطا کی ہیں، اور میرے والدین کو جو آپ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس پر میں آپ کا شکر ادا کرنے والا بندہ بن جاؤں، اور میرے اولاد کی اصلاح فرما دیجئے، اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کا شکر گزار بندہ بنوں اور توبہ کرنے والا بنوں اور رجوع کرنے والا بندہ بنوں۔ یہ دعائیں کرتا ہے، یہ 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ تو اس میں جب کہ عمر کی ایک بات آئی تو یہ بات میں نے تذکرتاً کی ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر کے بعد عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان یا تو اچھا ہو جاتا ہے یا نہیں تو پھر اور مزید بگاڑ کی طرف چلا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر 40 سال میں بہتر ہو جائے جیسا کہ یہ عمر کا تذکرہ کیا ہے تو پھر اس کے بعد مزید اور اچھا ہوتے جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اس کو کہہ دیا جائے گا کہ اب تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، یقیناً وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جن کے پاس جو ہے علم الغیب ہے زمین و آسمان کا، نہ صرف زمین و آسمان بلکہ تمہارے دلوں میں کیا خیالات پک رہے ہیں، مخفی خیالات، اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا۔ وہی تو ہے جنہوں نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، بس جو کوئی کفر اختیار کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب بالائے غضب کا سبب بنے گا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کی زیادہ سے زیادہ ہلاکت و خسران آخرت کا باعث ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو زمین پر خلافت ہم نے بخشی، تم کو زمین پر تمکنت ہم نے بخشی، تم کو ہم نے بسایا زمین پر، اور پھر اس کے بعد تم کفر کرے، جو انکار کرے گا تو اس انکار کا جو ہے جو وبال ہے وہ انہی پر پڑے گا جو انکار کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو غضب میں لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ کرنے کے بعد اس کے نفس میں اور اس کے جو ہے جو نقصان جو ہے خسران وہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اس میں کوئی اچھائی نہیں آئے گی۔ قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فهم لا بینۃ منہ بل یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تم اپنے جن شرکاء کو مدد کے لیے پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں یا آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی کیا شرکت ہے، کیا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس کی بنا پر اپنے شرک کے بارے میں سند جواز رکھتے ہیں، اور بلکہ ان ظالموں نے ایک دوسرے کو جھانسا و فریب میں ڈال رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سوال کروا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے تو صحیح کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی پرستش کیا کرتے ہیں، کیا انہوں نے بھی دنیا میں کچھ پیدا کیا ہے؟ زمین و آسمان میں ان کی بھی کوئی شرکت ہے؟ کیا انہوں نے دنیا کی زمین میں جو ہے کوئی حصہ بنایا ہے، یا آسمانوں میں میرے ساتھ ان کی کوئی شرکت ہے، یا میں نے ایسی کوئی کتاب نازل کی ہے جس میں یہ واضح طور پر لکھ کر دیا ہے کہ واقعی میں یہ لوگ بھی میرے ساتھ شریک ہیں تخلیق میں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ ان کے جو شرکاء ہیں، یہ ان کے جو شیاطین ہیں اور ان کے پیر اور ان کے جن کی وہ جو ہے عبادت کرتے ہیں یا جن کے پیچھے وہ چلتے ہیں، وہ لوگوں نے ان کو گمراہ کیا ہے۔ وہ لوگوں نے یہ کہہ کر کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم کو نفع ہو جائے گا، تمہاری سفارش کروا دی جائے گی، تمہیں جو ہے قرب حاصل ہو جائے گا، یہ کہہ کر ان کو انہوں نے گمراہ کیا۔ یہ شیاطین مشرکین جو ہے ان کو یہ کہہ کر جو ہے ان کے ساتھ ان کو یہ بات کہا کرتے تھے، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے ہی نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھے ہیں کہ کہیں اپنے مقام سے ٹل نہ جائے، اور اگر وہ گرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کے سوا پھر کون ہے جو انہیں تھام سکے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی بردبار، بخشنے اور درگزر فرمانے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو کیسے تھام کر رکھے ہیں بتا رہے ہیں کہ کون ہے اللہ کے سوا جو زمین اور آسمان کو تھام کر رکھے ہیں، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو پلک جھپکنے سے پہلے اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور سب تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، اور پھر دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے یہاں پر لائی گئی ہے، ایک حلیم اور ایک غفور۔ حلیم کا مطلب یہ ہے کہ بردبار، یعنی بندوں کی مشرکانہ حرکتوں اور کفر اور نافرمانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مہلت پر مہلت دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے موقع دیے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل وہ اپنی اصلاح کر لیں گے اور درست کر لیں گے اپنے آپ کو۔ اور غفور ہے، جب بندہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے اور اللہ سے رجوع ہوتا ہے تو فوراً اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ أَهْدِ الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تهويلا۔ یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل کتاب کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو گزشتہ امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ پھر جب وہ ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو دین حق سے اعراض، نفرت اور فرار ہی میں اضافہ ہوا۔ نظام باطل ملک میں بڑی بڑائی جتانے لگے اور اہل حق کے خلاف بری تدبیریں کرنے لگے، اور چال بازیوں کا وبال چال بازوں ہی پر پڑتا ہے۔ کیا اب بھی یہ لوگ اسی سنت الہی کے منتظر ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے کہ عذاب آ کر رہے گا اور تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تغیر نہ پاؤ گے؟ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ڈرانے والا آ جائے تو ہم اس کی بات کو مانیں گے، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہدایت جو ہے آپ کے اوپر کھلنے لگی وہ لوگوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ماننے سے انکار کیا، مخالفت کی، اور جو ہے آپ کے ساتھ ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا، ضد اور اعناد اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ایسا کیا اور دھوکہ دینے اور مکر اور چال بازیاں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی چال بازی کرے گا، مکر کرے گا تو اس کے مکر کا وبال اسی پر پڑے گا۔ کیا یہ لوگ ابھی انتظار میں ہیں کہ جیسا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، ان کو تکذیب کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا تھا، کیا انہیں بھی ایسا ہی ہلاک کر دیا جائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مومنین کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے ان پر ایسا عذاب آ جائے اور اللہ کا جو طریقہ ہے وہ سنت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے عذاب مقرر کر دیتے ہیں تو پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے منکرین کا کیا انجام ہوا؟
جبکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اعلیٰ و عرفہ آسمانوں اور زمین میں ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، بے شک وہ بڑا ہی جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا اکڑ رہے ہیں اور اتنا تکبر کر رہے ہیں، کیا یہ زمین میں چل پھر کر دیکھے نہیں کہ اس سے پہلے کی قوموں کا کیا حال ہوا؟ جنہوں نے تکبر کیا اور تکذیب کی تو ہم نے ان کو کیسے پکڑا اور کیسے ہلاک کر دیا، جبکہ وہ لوگ ان سے زیادہ قوت میں تھے، قوت میں بہت زیادہ تھے، طاقتور تھے وہ لوگ، لیکن ہم نے ان کو پکڑ کر ہلاک کر دیا۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، جب چاہے جب کسی کو پکڑنے پر قادر ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ یہ سورہ فاطر کی سب سے آخری آیت ہے۔ اگر حق تعالیٰ لوگوں کے ان کے اعمال کے سبب اپنی گرفت میں لے لیے ہوتے تو روئے زمین پر ایک بھی متنفس چھوڑا نہ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دے رہے ہیں۔ لیکن جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو واضح فرما دیا کہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ تو گناہ پر گناہ کیے ہی جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑنا شروع کر دے تو پھر زمین پر چلنے والا ایک جاندار بھی بچ نہیں پائے گا، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، انسان اپنے گناہوں کے سبب اور جو دیگر ہیں مخلوقات و حیوان وغیرہ وہ ان کی نحوست کی وجہ سے، یعنی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت مقررہ سب کے لیے لگا کر رکھ دیے ہیں، اس لیے ان کو مہلت عمر دی گئی ہے کچھ کام کرنے کے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔